لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم. ہمارے ماحول میں ایک بات چلتی ہے کہ ہر سال حج کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، یہ پیسہ غریبوں کو دے دیں، کسی کی شادی کرا دیں. اللہ کے نبی نے تو ایک ہی حج کیا تھا. اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا تھا. لیکن کیا ہر سال حج کرنا ناپسندیدہ چیز ہے؟ اللہ کے گھر جانا ناپسندیدہ چیز ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہر سال حج فرمایا، چونکہ مکے کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو حج نہ کرتا ہو، اور خاص طور پر قریشی ہو، مکے میں ہو، یہ ناممکن تھا کہ وہ حج نہ کرے. ہاں کہیں سفر میں گیا ہوا تو الگ بات ہے. تو اعلان نبوت سے پہلے کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو، اور اعلان نبوت کے بعد کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو. اگر یہ حج وہ شریعت والا حج نہیں ہے، لیکن سنت ابراہیمی میں جو حج چلا آ رہا تھا اس میں بہت سی خرافات تھیں. ہمارے نبی وہ خرافات سے پاک تھے. آپ نے ہر سال حج فرمایا، ہر سال. خود ایک حج اس لیے کیا کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 8 میں جا کر حج فرض ہوا ہے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. آپ نے حج نہیں فرمایا چونکہ حج کی تاریخ میں نہیں آ رہا تھا، دوسری تاریخوں میں آ رہا تھا. عرب جو تھے وہ 10 دن بڑھا دیتے تھے سال میں، جس کی وجہ سے پورا کیلنڈر چاند کا گڑبڑ ہو جاتا تھا. 33 سال کے بعد جا کر تاریخیں خود اپنے اصل ٹائم پر آتی تھیں. تو جب آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا تو حج 9 کی بجائے 29 کو آ رہا تھا، تو آپ نے حج نہیں فرمایا. پھر 9 ہجری میں آپ اسلامی حکومت پوری طرح قائم ہو چکی ہے، تو آپ نے 300 آدمیوں کا قافلہ دے کر صدیق اکبر کو اپنا نائب بنا کر حج کے لیے بھیجا. خود حج نہیں فرمایا چونکہ حج 19 کو آ رہا تھا. اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ کس طرح آپ نے تدریجاً اس چیز کو موڑا. عبادت تک پہ صبر فرمایا. عبادت میں بھی جلد بازی نہیں، جو فرض ہے. تدریج اور تربیت، اس کے بغیر جو بھی قدم اٹھایا جائے گا، چاہے دنیا کا چاہے دین کا، وہ ناکام ہو جائے گا. تدریج اور تربیت، ان دو کے بغیر کوئی بھی قدم دین کا اٹھائیں یا دنیا کا اٹھائیں ناکام ہو جائے گا. طاقت ہاتھ میں آ چکی تھی، مکہ فتح ہو چکا ہے، عرب مسلمان ہو چکا ہے. اگر آپ نافذ کر دیتے کہ بس یہ حج غلط ہے، شریعت قائم ہو چکی ہے، حج اپنی اصل تاریخ میں ہوگا، نہیں کیا کہ شاید کہیں عرب بپھر نہ جائیں. شاید کا سوال تھا. 2 سال حج غلط تاریخوں میں ہوا، خاموش. تیسرے سال حج آٹومیٹیکلی 9 تاریخ کو آ رہا تھا. غلط تاریخیں صحیح ہوتے 10 ہجری میں حج اپنی اصل جگہ پر آ گیا. تو آپ نے حج کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے خطبے میں اعلان کر دیا کہ اب جو 10 دن بڑھائے جاتے تھے وہ ختم ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. تو آپ کو موقع ہی ایک ملا حج کرنے کا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا سال جنگوں میں گزرا، اگلا سال حج کے لیے قافلہ لے کر گئے. عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ امن کا زمانہ تھا، 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، کوئی ناغہ نہیں کی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے 11 برس امن تھا، 11 سال آپ خود حج کا قافلہ لے کر گئے. 12ویں سال آپ شہید ہوئے، اس میں آپ کو روک دیا گیا، نہیں کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے بہت کثرت سے حج فرمائے، کتنے کیے کسی کتاب میں گزرا نہیں. خلافت آئی تو جنگوں کا زمانہ آ گیا، اور آپ کی زندگی انتہائی دکھ درد بھری داستان ہے. اپنوں سے بھی بے وفائیاں دیکھیں، غیروں سے بھی، تو وہ حج کرنے کا موقع نہیں ملا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ 20 حج پیدل کیے، 20 حج پیدل کی. کہ اگر مجھے شرم آتی ہے،
میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں کبھی ایک دفعہ بھی اس کے گھر پیدل نہ گیا ہوں کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے، تو 20 حج پیدل کیے۔ تو کوئی اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ جاتا ہے تو اس پہ یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ تو ایم ہی جا رہے ہیں۔ صدر پاکستان آپ کو ہر مہینے بلائے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ؟ نال فوٹو چھکا کے ہوئے گا کہ میرا ہاتھ لگا ہوا ہے صدر صاحب دے نال، اس اپنے ڈرائنگ روم میں سجاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہر سال بلاتا ہے تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اعتراض کی چیز نہیں ہے۔ لك والملك لا شريك لك